بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت کی نشست میں قرآن کریم کے ایک پارہ کے خلاصہ تفسیر اور اس کے خاص مضامین کا بیان چل رہا ہے. آج کی اس نشست میں قرآن پاک 11ویں پارے کے خاص مضامین اور اس کا خلاصہ عرض کیا جائے گا. 11ویں پارے میں آنے والی صورتوں کا تعارف یہ ہے. اس کی ابتدا میں سورہ توبہ کا حصہ ہے جس کا آغاز 10ویں پارے سے ہوا. سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس مکمل 11ویں پارے میں آتی ہے. اس کے بعد 11ویں پارے کے بالکل آخر میں چند آیات سورہ ہود کی. سورہ توبہ کی وہ آیات جن سے 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، الفاظ یہ ہیں قرآن مجید کے: یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. یہ لوگ آپ کے پاس عذر معذرت کے لیے آئیں گے جب آپ لوٹ کر ان کی طرف جائیں گے. قل لا تعتذروا، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ ہمارے سامنے عذر معذرت مت کرو. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے احوال ہمیں بتلا دیے. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، وقت قریب ہے جب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور اس کے رسول بھی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہارے تمام اعمال کے بارے میں قیامت کے دن تمہیں خبردار کرے گی اور آگاہ کرے گی. 10ویں پارے کے آخر میں یہ بات چل رہی تھی. آپ حضرات کے ذہن میں ہے یہ سورت تبوک کے موقع پر نازل. غزوہ تبوک کا موقع بڑی سختی کا اور بڑا مشکل موقع تھا. اس لشکر کو جیش العسرہ کہا جاتا، تنگی والا لشکر، اور ان گھڑیوں کو ساعت العسرہ، تنگی والے اوقات کہا جاتا. انتہائی مجاہدے کا سفر، اور دوسرے لفظوں میں ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے کی یہ بھٹی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو الگ کر دیا اور منافقین کو الگ کر دیا. 10ویں پارے کے آخر میں کہا تھا: اے پیغمبر، ابھی آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں. غزوہ تبوک کے بارے میں لوگوں کی یہ اقسام بنی. سب سے پہلے وہ مخلصین جو جان اور مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو. انہوں نے بہت اونچا سودا اور بہت اونچی تجارت کی. اپنی جان اور مال بیچ دیا اللہ کو، اس کے بدلے میں انہوں نے جنت خریدی. دوسری قسم کے وہ لوگ جو دل سے جانا چاہتے تھے، آپ کی رفاقت حاصل کرنا چاہتے تھے اس غزوے میں، لیکن معذوریاں بیچ میں حائل تھی کہ وہ سفر نہیں کر سکتے. بہت زیادہ بیمار، بوڑھے، نابینا. ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ جہاد کے اور اتنے لمبے سفر کا تحمل نہیں. ان کو اجازت دے دی گئی، لیکن یہ روتے ہوئے واپس گئے، حسرت کرتے. تیسری قسم کا گروہ منافقین کا گروہ، جو سوائے دنیا کی محبت اور دل میں نفاق کے اور کوئی عذر ان کا نہیں. وہ موت سے ڈرتے تھے، اور یہاں انہیں وہ غنیمت اور مال نظر نہیں آ رہا تھا جو باقی غزوات میں کہیں نظر آتا. اس لیے وہ وہاں مدینہ طیبہ میں بیٹھ گئے اور انہوں نے انتظار کیا مسلمانوں کی تباہی کا، اور وہ مختلف قسم کی سازشوں کے تانے بانے بنتے رہے.
اس کے لیے انہوں نے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے، اور اس کا نام مسجد رکھا۔ یہ میں آگے چل کر بتلاؤں گا، کیا وہ جس کا نام مسجد رکھ دیا جائے وہ مسجد ہو جاتی، یا جس کو لوگ ولی کہنے لگے وہ ولی ہو جاتا ہے، یا جس کو لوگ پہنچا ہوا کہہ دیں وہ واقعتاً پہنچا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا معیار اور ترازو جس سے ہم ناپ سکیں اور تول سکیں ان سارے حقائق کو اور ان ساری اصطلاحات کو۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ تھے، وہ 3 حضرات تھے، مخلص صحابہ، لیکن بغیر عذر کے وہ غزوہ تبوک سے رہ گئے۔ دنیا بس ان نفس ان پر حاوی آ گیا، وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ قرآن پاک نے اس کا جہاں ذکر کیا ہوگا ان 3 صحابہ کا میں وہیں ذکر کروں۔ فرمایا کہ یہ منافق لوگ آپ کے پاس سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، اے پیغمبر جب آپ واپس لوٹو گے تو یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے، قسمیں کھائیں گے اپنے آپ کو سچا باور کرانے کے لیے، لتورزوا عنہم، تاکہ آپ کوئی ان کی باز پرس نہ کریں اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اے پیغمبر آپ ان کے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے یہ قسمیں کھا رہے ہیں، آپ ان سے اعراض کیجیے، یہ دنیا جزا کی جگہ نہیں، یہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، آپ ان کو مومن سمجھ لیں اور وہی معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کریں گے اصل ایمان والا کون ہے اور منافق کون۔ انہم رجس، یہ نری گندگی ہیں، ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اور وہ ان کی اپنی کمائی کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ اور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو گندگی فرمایا، یہ وہ لوگ جو اور آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا، پچھلے پارے میں، انما المشرکون نجس، مشرک بھی نجس، وہ ہماری مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اس نجاست سے مراد نجاست اعتقادی ہے، یہ نجاست اعتقادی جو عقیدے کی نجاست ہوتی ہے، یاد رکھنا وہ سب سے بڑی نجاست۔ سوچ کی اور فکر کی گندگی پانی سے، صابن سے، شیمپو سے صاف نہیں ہوتی، یہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کلمہ توحید سے اور اللہ کی یاد سے دھلتی، یہ سب سے بڑی گندگی۔ قرآن نے مشرکوں کو بھی نجس کہا اور منافقین کو بھی، انہم رجس، یہ تو نری گندگی، سراپا گندگی۔ مجھے شعر یاد آ رہے ہیں، پہلے بھی آپ کو سنائے تھے، پنجابی کہیں جی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو معذرت قبول فرمانا، ورنہ بعد میں سمجھ لیں۔ پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، پتہ جی آپ کو کہ عطر بنانے کے لیے کتنے من پھول چاہیے تب جا کے تھوڑا سا نکلے۔ پھلاں دا تو عطر بنا، پھر تو عطر دا دریا بہا، پھر تو عطر دا دریا بہا، دریا وچ پھر رج رج نہا، پھر نہاؤ خوب اس دریا میں، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، مچھلی کی طرح نہاؤ، گہرائی تک اوپر، ایسا نہ ہو کہ اوپر اوپر کنارے، گہرائی تک جاؤ، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پھر بھی تیری بدبو پھر بھی نہیں ختم ہوگی، پہلے اپنی میں مٹا، پہلے اپنی، جب تک اندر کا یہ نفس میں اور تکبر ختم نہیں ہوگا، یہ عرق گلاب سے بھی یہ نجاست دور ہونے والی، یہ نجاست آخرت کو، انسان کے اندر اور ایمان کو ناپاک اور پلید کرنے والی۔ ضروری نہیں کہ آدمی ظاہر کتنا ہی صاف ستھرا پرفیوم میں مہک رہا ہو، اسی طرح اندر سے بھی پاک، اندر تو عقیدہ اور دل کی پاکی سے پاک ہو۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کافر کی تم قبر کو دیکھو، بڑی پرکشش سنگ مرمر سے آویزاں نظر اندروں اندروں عزائے اندروں قہر رب عز و جل، باہر سے بڑی خوشنما، ہو سکتا پھولوں کی چادریں بھی چڑھائی گئیں، سنگ مرمر نقش و نگار،
اندر اللہ کی آگ اور اللہ کا عذاب برسا، باہر یہ حال ہے۔ اصل اعتبار اندر کا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ جو سبقت لے جانے والے پہلے پہل، یہ کب نازل ہو رہی تھی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر۔ کتنی بڑی تعداد تھی صحابہ کی، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی احسان کے ساتھ، ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آئیڈیل رول ماڈل ان مہاجرین اور انصار کو بنایا۔ یہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، مہاجرین اور انصار کی احسان کے ساتھ، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر۔ ان سب کے لیے خوشخبری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اتنا عطا فرمائیں گے یہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اصلی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اس سورہ توبہ میں زکوٰۃ اور صدقات کے کچھ آداب ذکر اور اس کے فوائد ذکر فرمایا۔ پیغمبر کو حکم فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ، اے پیغمبر ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ اور صدقہ وصول کر لیجیے۔ میں نے پہلے کسی درس میں وضاحت کی تھی، اموال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اموال ظاہرہ کہلاتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں، اور ایک اموال باطنہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں۔ اموال ظاہرہ سے مراد باغات، نہیں چھپا سکتے، ہر بندے کو پتا کس کے کتنے باغ، پیداوار، اناج، کھیت، فارم، یہ سارے کے سارے اموال ظاہرہ۔ بھینسیں، اونٹ، بکریاں، یہ اموال ظاہرہ سامنے چرتی ہیں، ان کو چھپا نہیں سکتے، کوئی لاکر نہیں جس میں ہم ساری بکریاں رکھتے۔ اور اموال باطنہ، ہمارا روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، زیورات، یہ اموال باطنہ۔ اموال باطنہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بندہ خود زکوٰۃ ادا کرے۔ اموال ظاہرہ میں حکومت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ کے ذمہ تھا وہ زکوٰۃ وصول کریں، کیونکہ ان کی نظر میں بھی بہت سارے ایسے مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، بیت المال، جو عام لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین مقرر فرمائے تھے جو لوگوں سے عشر وصول کرتے تھے اور ان کے جانوروں میں سے زکاتیں وصول کر کے لاتے تھے، ان کو عاملین کہا جاتا۔ آپ نے مختلف جگہوں پہ عامل مقرر فرمائے پوری اسلامی ریاست کے اندر، اور آپ نے ہدایت فرمائی تھی، دیکھو نہ تو بہت اعلیٰ مال ان کا لینا، نہ بہت گھٹیا لینا، درمیانے درجے کا لینا۔ کھجوریں دیکھو نہ تو بہت اعلیٰ والے خوشے اتارو، نہ بہت رتی، درمیانے درجے۔ جانوروں میں بھی درمیانے درجے۔ اب آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے، اے پیغمبر آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کرو، صدقہ۔ صدقہ قرآن میں زکوٰۃ کو بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں جی؟ وہ شعر بھی یہ ذہن میں رکھنا جی، یہ اندر کی میں اور بو کیسے ختم ہو، قرآن نے بتلایا۔ تو تطہرہم وتزکیہم، یہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کو پاک کر دے گا، ان کے نفس کا تزکیہ کر دے گا، مانج دے گا۔ یہ پاکی کرنے والا زکوٰۃ کا بہت بڑا فائدہ ہے، نفس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی۔ وصلی علیہم، اے پیغمبر ان کے لیے دعا بھی کر دے جن سے آپ زکوٰۃ دیں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ بنے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی خوب سننے والے اور جاننے والے۔ آگے منافقین کی ایک چال اور ان کی سازش کا ذکر فرمایا، جس کا میں نے اشارتاً ذکر شروع میں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو منافقوں نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے دوسرے جتنے افراد تھے،
ان سب نے مل کر سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک اپنا اڈا بنا لیں جس کو ہم ظاہری طور پر نام مسجد کا دیں گے اور وہاں اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، یہودیوں کو بلائیں گے، ان کے وفد آئیں گے، ان سے مل کر سازشیں تیار کریں گے۔ تو انہوں نے مسجد قباء کے قریب ایک جگہ منتخب کر کے مسجد کی بنیاد رکھی اور آپ سے وعدہ لے لیے کہ حضور آئیے آپ افتتاح کر دیجیے۔ دیکھو یہ فائدہ اٹھا بہت سارے لوگ اس طرح اپنا مفاد حاصل، حصول مفاد کے، جب آپ افتتاح کریں گے اس کی مسجد ہونے پہ مہر لگ جائے گی۔ سبحان اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ ایک مرتبہ بھی سجدہ کیا آج وہاں مسجد بنی سعودی عرب۔ ایک تو وہ زیارات ہے نا جی، مسجد قبلتین، مسجد قباء، یہ زیارات عام طور پہ جاتے ہیں، اور بہت ساری اور بھی زیارات جو ابھی صرف وہاں پتھروں کی صرف دیواریں ہیں، وہ خاص علماء ہی جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے دوست لے کر گئے ان مقامات پر، بتلایا یہ وہ جگہ ہے صرف چھوٹی چھوٹی دیوار ہے جہاں فلان انصاری کا گھر تھا اور آپ نے ایک نماز پڑھی تھی، یہاں مسجد بنی۔ جبل صلا پر جہاں غزوہ خندق، اور پیچھے ایک پہاڑ ہے، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں مستشفیٰ فہد میں ڈاکٹر ہیں، نیورو سرجن ہیں، وہ لے کر گئے، یعنی یہ جو غار ہے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، یہ غار سجدہ کہلاتا ہے۔ ایک ایک نماز، ایک ایک سجدہ، جہاں استراحت فرمائی وہ مسجد مستراح ہے، احد کے راستے پر جہاں آپ نے آرام فرمایا تھا غزوہ احد کے لیے جاتے ہوئے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی، جہاں آپ نے پیشانی ٹکا دی وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد بنا دی۔ تو یہ بھی منافق یہ چاہتے تھے پھر لوگ آئیں گے ہمارے پاس، ہم اپنا کام کریں۔ اللہ سبحانہ، آپ نے وعدہ فرما لیا کہ میں واپسی پر افتتاح آؤں گا۔ آپ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ کو نہیں پتا تھا یہ کیا حقیقت ہے، اللہ نے خبر دی، اللہ تعالی نے بتلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مسجد بنا رہے ہیں یہ مسجد نہیں، یہ مسجد زرار ہے، اسلام اور مسلمانوں اور ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کا اڈا بنا دیں۔ آپ نہیں جائیں گے، آپ افتتاح نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیں۔ جب آپ آئے واپس، آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا، انہوں نے اس مسجد کو آگ لگا کر اس کی دیواریں منہدم کر دی، ختم کر دی۔ وہ کھنڈرات آج بھی مسجد قباء کے پاس، میں نے بھی وہ دیکھے، وہ کھنڈرات کی جگہ جہاں وہ مسجد زرار تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ہر وہ چیز جس کا نام مسجد رکھ دیا جائے، اگر اس میں روح مسجد موجود نہ ہو بلکہ الٹ مقصد ہو، وہ مسجد نہیں۔ مسجد تو الفت کی جگہ، مسجد محبت کی جگہ۔ مسجد جامع کو جامع پتہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگوں کو جمع کرتی، یہ نہیں کہ لوگوں کو بھگاتی ہے تم بھی نکلو۔ آج دیکھو مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، بہت ساری مسجد، ایک اگر کوئی دوسرے مسلک کا آ جائے مسجد دھوئی جاتی۔ اب تو شاید کم ہو گیا، شعور بڑھ گیا، پہلے مسجدیں دھوتے تھے لوگ، مشرک کے آنے سے نہیں دھلتی تھی، لیکن صرف مسلک کے فرق والا اگر آ گیا مسجد دھو دی، مسجد ناپاک ہو۔ اور وہاں آدمی ایسی تیر والی نظروں سے دیکھ کے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون بندہ آ گیا، کوئی بڑا۔ یہ وہی لوگ ہیں، اگر وہاں وفد آ جائے سرکار انگریز کا تو مسجد کی زیارات کروا رہے، لیکن اگر مسلمان آ گیا کلمہ گو تو مسجد کو دھوتے۔ مسجد تو جوڑنے کی جگہ، ہم یہاں جمع ہے، میں تو آپ حضرات کو کہتا رہتا ہوں، نماز اور مسجد سے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھروں میں بھی روابط قائم کریں، گھروں میں آنا جانا رکھیں۔ یہ جو ہمارے ارد گرد قبرستان آباد ہے اس کو زندگی دیں، کوئی خبر نہیں ایک گھر کو دوسرے گھر کی کیا ہو رہا ہے نا جی، آپ ذرا جانتے ہیں نا مجھ سے بہتر، ایک ایسا نفسا نفسی کا عالم۔ لیکن یہاں جب مسجد میں آئیں گے تو پتہ چلے فلاں صاحب کیوں نہیں آئے، کوئی بیمار ہو گئے، اس کی عیادت کریں، پتہ کریں، کوئی مشکل ہے اس کی مدد کریں۔ یہ فوائد ہے نا جی مسجد میں حاضری کے۔ یہ مسجد تو محبت الفت کی جگہ، انہوں نے مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، اس کو گرانے کا حکم فرما دیا، ایسی جگہ کو مسمار کر دینے کا حکم۔ آپ نے اس
اس کے اس کا افتتاح کر. مسجد میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مسجد ہدایت کی جگہ ہے، اس سے ہدایت آنی چاہیے. مسجد حق کی جگہ ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی صاف صاف تعلیمات معلوم ہونی چاہیے. مسجد ہوٹل نہیں ہے، یہاں کھانے پینے ہوں، دعوتیں ہوں، بریانی آ رہے ہو، میٹھے آ رہے ہوں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ مسجد اس مقصد کے لیے تھوڑی. مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے، دعاؤں کے لیے، نمازوں کے لیے، تلاوت کے لیے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، حدیث سیکھنے سکھانے کے لیے، مسائل سیکھنے سکھانے کے لیے. مسجد اس مقصد کے لیے. میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی، جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کی وجہ سے اور مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور مورچہ بنانے کے لیے، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی پناہ گاہ بنانا مقصد تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگیں کرنے والے، ان کو یہاں ٹھکانے دینے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا تو نیک ہی مقصد. یہ قسمیں کھا کر کہیں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہ ہیں، پکے جھوٹے ہیں یہ اپنی بات. لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس جگہ میں کھڑے نہ ہوں. عجیب بات ہے، جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی نظر پڑ گئی وہ قیامت تک کے لیے وہ جگہ آباد نہیں ہو سکتی، کھنڈر رہے گی. یہ جگہ اب بھی کھنڈر. وہاں دیکھ لیجئے حرم پاک، حرم مکہ میں حفائر کا علاقہ جو جدہ کی طرف دار التوحید ہوٹل ہے، جدہ والا روڈ، شارع 63 کا علاقہ. اس کے ساتھ ہی پل کے ساتھ وہ جگہ ہے جس کو موعودہ کہا جاتا ہے، جہاں زندہ درگور کرتے تھے لڑکیوں کو، چھوٹے چھوٹے قبروں کے نشانات بنے ہوں. ساری تعمیرات ہوگی وہ جگہ اسی طرح، قبروں کے نشانات جہاں جہاں وہ بچیوں کو درگور کرتے تھے اسی طرح. یہ کیسے یہ نہیں آباد ہو سکتی؟ اس پر اللہ کے غضب کی نظر، اس کے رسول کے غضب کی نظر. جہاں انہوں نے پسند کی نظر ڈال لی وہ جگہ خوشحال اور آباد ہے. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. پہلے ہی دن سے وہ اس بات کے زیادہ لائے کہ آپ وہاں نمازیں پڑھیں، یعنی مسجد قباء میں. ارے مسجد قباء کی کیا شان پوچھتے ہو؟ وہ مسجد بھی شان والی، مسجد کے لوگ بھی بڑی شان والے. فیہ رجال، وہاں تو ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں سبحان اللہ. وجہ طور پر انہوں نے یہ آیات جگہ جگہ لکھی ہوئی، مسجد قباء میں بھی یہی آیات لکھی ہوئی، اور اپنے جہاں ان کے انصار کا کوئی وہ آتا یہ آیت لکھنا چاہیے. اللہ نے ان کا قیامت تک کے لیے تذکرہ فرما دیا. اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں رجال یحبون ان یتطہروا، بہت ہی زیادہ پاک ہونے کو پسند کرتے، پاکی کو بہت پسند کرتے. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ وصف بڑا پسند. اس زمانے میں آپ کو علم ہے کہ وہ ڈھیلے کے ساتھ استنجا کا رواج، لیکن یہ لوگ پانی بھی ساتھ استعمال کرتے اور زیادہ زبر. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند، اس لیے کہ اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی پاکی والی ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. جتنا کوئی انسان اپنے فکر، اپنے عقیدہ اور اپنے اعمال، اپنے کھانے پینے، اپنے لباس میں پاک ہوگا، اتنا ہی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے. یہ لوگ تو واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو محبوب بناتے ہیں، پسند فرماتے ہیں. آگے انہی کی شان ان ایمان والوں کی ذکر فرمائی گئی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کیا ہے ان کے ساتھ، تجارت کی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس کے بدلے میں کہ اللہ ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا کرے. ان کی جان یہ بدنی محنت اللہ کے لیے کریں، ان کے مال بھی اللہ کے لیے خرچ، تو اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ قتل و قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون،
آتے ہیں خود بھی شہید ہو جاتے. اگر یجاہدون کا لفظ بولا جائے جہاد، تو جہاد کا لفظ تو عام ہے. دین کی ہر کوشش جو اس کی سربلندی کے لیے کی جائے وہ جہاد کہلاتا. یہ جو مدرسہ ہے یہ بھی جہاد ہے، تبلیغ بھی جہاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی جہاد، تلوار کے ساتھ اسلحے کے ساتھ یہ بھی جہاد. جہاد تو عام، تصنیف و تالیف جہاد، اہل فتن کے ساتھ مقابلہ یہ بھی جہاد، مناظرہ بھی جہاد، حق کو واضح کر، یہ ساری چیزیں جہاد کے. لیکن قتال ان کو نہیں کہتے، قتال صرف تلوار اور اسلحے سے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بعد میں ایسے لوگ نہ آ جائیں جو اس قتالی کا انکار نہ کرتے. یہ جو جہاد تو اس کو بھی کہتے ہیں جی، یہ جو میڈیا میں ہر چیز کے لیے جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے لفظ یقتلون فیقتلون یہ سب سے فضیلت والا راستہ ہے، جس میں سب سے بڑی قربانی بندہ اللہ کے سامنے پیش. آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشرکین اور منافقین کے لیے نرم گوشہ رکھنے سے منع فرما دی. ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے بھی اب گنجائش نہیں رہی اور ایمان والوں کے لیے بھی، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا اور استغفار کرے. اجازت نہیں. پتہ جی السلام علیکم کہنا غیر مسلم کو منع ہے. السلام علیکم دعا ہے، السلام علیکم دعا ہے، غیر مسلم کو نہیں کہہ سکتے. یہ صرف مسلمان کے تم پر سلامتی. البتہ غیر مسلم سے اگر واسطہ پڑے تو والسلام علی من اتبع الہدی کہہ دو. والسلام علی من اتبع، وہ دل میں کہہ دو. چاہے آپ نے یہی ہرقل کو لکھا تھا، صحیح بخاری میں آپ کا خط موجود. سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کا اتباع کرے. پھر سوال پیدا ہوگا، پھر ہم آفس میں ہوتے ہیں، وہاں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہندو کرسچن، تو کس طرح کریں؟ تو اسلام نے اچھے اخلاق سے منع نہیں فرمایا. میٹھا بول بول، بھائی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہو، خیریت ہے، اس قسم کے کلمات سلام نہ کہا جائے. اگر وہ سلام کہہ دے تو صرف وعلیکم کہا جائے، یا والسلام علی من اتبع، پورا جواب نہیں دے سکتے. قرآن نے منع فرما دیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ یہ تمہارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں تب بھی استغفار اور دعا کی ممانت. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جبکہ پتہ چل چکا ہے یہ کافر ہیں، یہ دوسری. دعا کی اجازت نہیں. فوت ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، مشرک تھے یا کافر تھے، دعا کی اجازت نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے والد آزر کے لیے دعا اور استغفار کی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، یہ جو ابراہیم نے اپنے والد کے لیے استغفار کی تھی، إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا، انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، آپ بتوں سے تو باز نہیں آتے یہ کام سے، لیکن میں آپ کے لیے دعا کروں، أَسْتَغْفِرُ لَكَ، میں آپ کے لیے مغفرت کی. وعدہ نبھا دیا انہوں نے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم ہمارے بندے کے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ہمارے ابراہیم بڑے ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور بردبار بندے تھے. وعلی الثلاث، آگے چل کر فرمایا آیت نمبر 118 میں، وہ تین مخلص صحابہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربی، یہ تین مخلص صاحب یہ غزوہ تبوک نہیں جا سکتے. جب واپس آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، انہوں نے صاف کہہ دیا جی ہم پر آرام طلبی غالب ہو گئی تھی، ہمیں کوئی عذر نہیں. آپ نے فرمایا اچھا، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آئے گا ہم تمہارے اس عذر اور معذرت کو قبول نہیں کریں. اللہ کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب تک اللہ کی طرف سے اعلان نہ ہو توبہ کا، یہ جو بھی وہ فیصلہ فرمائیں، ان کے ساتھ سوشل بائی کا سب نے تعلقات ختم کر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، سلام پھیرتے، آپ کی نظر پڑتی، لیکن آپ کو اگر سلام کرتے آپ جواب نہیں دیتے، آپ ان سے بات نہیں، کوئی صحابی بات نہیں کر. گھر میں بیوی گئی، بیوی گھر میں بیوی موجود، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں وہ بات ہی نہیں کر. دیکھو جی
دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اتباع کرنا. بیوی کہہ رہی نہیں، جب تک اللہ کے رسول ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، واسطہ نہیں. ان کی کیفیت کیا تھی؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارۃ بن، کہتے ہیں ہمارے لیے کھلی زمین باوجود وسعتوں کے تنگ ہو. لوگ ہم سے 56 دن تک کسی نے کوئی گفتگو نہیں، ہر قسم کا بائیکاٹ. لیکن یہ اللہ کے سامنے روتے رہے، دعا مانگتے رہے. میں نے پہلے ہی درس میں عرض کیا تھا ابلیس اور شیطان، ابلیس اور آدم میں کیا فرق. ابلیس سے خطا ہوئی، وہ اکڑ گیا، اس نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، ندامت اختیار نہیں کی، عقلی لاجک اور زیادہ بیچ میں لیا، اللہ نے مردود قرار دیا. آدم سے خطا ہوئی، پودا کھا لیا، فوراً کہا یا اللہ آپ ہمیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور توبہ کے الفاظ بھی آپ ہی سکھا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ سکھائے، فتاب علیہ، توبہ قبول فرما. یہ ہے ابلیس اور آدم میں. وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، یہ تینوں ندامت کا، اللہ سے معافی مانگ. 56 دن کے بعد یہ آیت مبارکہ اتری تو ان کے لیے یہ عید کا دن تھا. اب بیوی نے گفتگو شروع کی، والدین نے، اولادوں نے، دوستوں نے، سب نے چھوڑ دیا. فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان 3 کی بھی توبہ قبول فرما لی جو پیچھے رہ گئے تھے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی، جیل محسوس ہو رہی تھی ساری زمین ان کی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے اپنے جی بھی ان پر تنگ، گھبراہٹ کا شکار تھے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان کا یقین تھا کہ اب ٹھکانہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. میرے بھائیو، بندے کو کبھی کسی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور در نہیں جہاں بندہ چلا جائے. کوئی در نہیں، کوئی ایک در ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. وہی ایک ٹھکانہ، جب ہے ہی وہی ٹھکانہ تو بس آدمی اسی کو پکڑ لے، وہ کھولے یا نہ کھولے اپنا در. اللہ اکبر. حضرت خواجہ مظہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ کھولے یا نہ کھولے اپنا در، تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے. فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ کنڈا کھولے یا نہ کھولے اپنی صدا تو لگاؤ، اپنی آہ، اپنی فغاں اللہ کے سامنے پیش کرو. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ یہ بھی اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے بنے. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے. آگے فرمایا کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اور تقوی کے حصول کا نسخہ ہم بتلاتے ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ترجمہ سمجھو، اور تم صادقین کے ساتھ رہو. جب تم صادقین کی معیت اور صحبت اختیار کرو گے تم پر بھی ان کے صدق کا، ان کے اخلاص کا رنگ چڑھ جائے گا. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا. اگر متقی اہل اللہ سے دوستی ہوگی یہ بھی اللہ والا ہو جائے، اور اگر شریر لوگوں سے اور شر پسندوں سے ہوگی اس کے اندر بھی شر کا اثر آئے گا، فتنہ اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت بد اور صحبت نیک کی مثالیں دی. فرمایا نیک صحبت کی مثال عطار اور خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے. اس کے پاس جاؤ گے، خوشبو اگر نہ بھی خریدی تمہیں خوشبو ضرور پہنچ جائے گی. اور بری صحبت کی مثال حداد لوہار کی طرح، اس کی بھٹی میں اگر کوئی کام نہ بھی ہوا لیکن دھواں تمہارے ناک کو ضرور آ کر تکلیف پہنچائے. فرمایا بری صحبت اور نیک صحبت کی مثال. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا صادقین کے ساتھ ہوتا. پتہ یہ چلا کہ اہل اللہ، اولیاء اللہ کی صحبت اور معیت اختیار کرنا بڑا اہم ہوگا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں خالطوہم حتی تکونوا مثلہم، اتنا تعلق قائم رکھو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ. جو جیسے وہ اللہ والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے، تمہارے اندر بھی وہ کیفیت ہے. بندے کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. اور ہر فیلڈ
میں دنیا کے ہر شعبے میں ہر قوم اس بات کی تاثیر کو سمجھتی ہے. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے وہ کیسا ہے. سورہ توبہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہر طرف جہاد، اللہ کی راہ میں قربانیوں کی فضیلت ذکر، ایک اور انتہائی اہم حکم کو بیان فرمایا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، سب مومنین کو جانے کی اجازت نہیں کہ سارے چلے جائیں اللہ کی راہ میں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، جب سارے چلے جائیں ایک جماعت ایسی رہے لیتفقهوا في الدین، وہ دین میں تفقہ حاصل کریں. تفقہ کا معنی ہوتا ہے باریک سمجھ. فقہ کو فقہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ دین کی باریکی کو کہا جاتا ہے، دین میں باریک سمجھ، اور دین میں باریک سمجھنے والے، سمجھ رکھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے. اسی سے فقہا اس کی جمع. فقیہ دین میں باریک سمجھ رکھنے والے شخص کو اور عالم کو کہا جاتا ہے. فرمایا انہیں چاہیے کہ یہ دین میں باریک سمجھ، جہاد ادھر جماعتیں جاری ادھر جاری، لیکن ایک جماعت ان کا کام احسروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں بند ہو کر بیٹھے رہیں، گھٹنے توڑ کر بیٹھے. ان کا کام درس و تدریس، علم، مطالعہ. یہ جو مدارس کے اندر تحقیقی، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ جو کام ہو رہا ہے دین کے مسائل کا، یہ دین کے شعبوں میں سب سے بنیادی اور اہم ترین کام، تاکہ مسائل اور علم نکھر کر سامنے آئے اور دین کے ہر شعبے میں ان کی رہنمائی ہوتے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کی رہنمائی، شرعی رہنمائی. یہ بڑا اہم. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی قوم محاذ سے واپس آئے یہ ان کو اللہ کے احکام بتلائے، ان کو ڈرائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید ان کے احکام بتلانے سے ان کے اندر خوف پیدا ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا اپنی کتاب بستان المحدثین میں. امام مالک کی جب وفات کا وقت قریب تھا، بہت بڑے اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا مدینہ طیبہ. وفات کا وقت قریب ہے، بڑے بڑے علماء، خاص طور پر آپ کے سب سے بڑے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ مصمودی اندلس کے، وہ آپ کی خدمت میں موجود، بڑے بڑے محدثین جنہوں نے آپ کے علم کو پوری دنیا میں پڑھا. ان سے آخری گفتگو کرے، وصیتیں فرما رہے ہیں. دیکھو اے اولیاء اللہ کی جماعت، ایک بات ان کا ملفوظ نقل کر کے آخری وقت کا میں آج اپنے دل میں بڑی خوشی پاتا ہوں، اس لیے کہ آج اللہ کے پاس جانے کا وقت، یہ جی آخری وقت ہے. آج میرا دل بڑا باغ ہے کیونکہ آج اللہ کے پاس جانے کا، لیکن خوف بھی بہت ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا. اے علماء اور فقہا کی جماعت سنو، میرے استاد امام ربیعۃ الرائے جو تابعین میں صحابہ کے شاگرد، میرے استاد ربیعۃ الرائے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ آئے کسی حدیث کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، مجھے وہ نہیں آتا، کہ میں اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ساری رات پریشان رہوں، کبھی یہ دیکھوں، کبھی کتاب دیکھوں، کبھی قرآن میں غور، کبھی حدیث میں، اور پریشان رہوں، اور پھر میں اس کا مسئلہ، مجھے اللہ اس کا حل بتلا دے، میں اس کا حل اس کو بتلا دوں. اور اس بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جڑ، اس کی نماز ٹوٹی ہوئی تھی، وہ نماز صحیح کرنا چاہتا تھا، مجھے مسئلہ نہیں آتا، میں نے حل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیے، اور اس کا ٹوٹا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا. سبحان اللہ. جیسے ٹیکسٹائل میں جب دھاگا ٹوٹتا ہے، بہت سارے لوگ اس بات میں مقرر دھاگے کو جوڑنا جبھی وہ تانا بانا آگے چلے گا، ورنہ سارا کپڑا خراب. اس کا ٹوٹا ہوا دھاگا جو ہے رشتہ اللہ فرمایا میرے لیے 100 غزوات اور جہاد میں جانے سے افضل ہے. 100 غزوات میں جانے سے افضل. یہ دین کا ایک مسئلہ بتلانا، ایک رہنمائی کر، اور ذمہ داری بھی بہت بڑی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ترجمانی اور وکالت کوئی آسان کام نہیں. آگے چل کر فرمایا قرآن کریم نے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّهُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. فرمایا جب بھی کوئی قرآن کی سورت اترتی ہے یا سورت ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے لیے تو اب نزول ہو رہا ہے، پہلے تو ہم الفاظ پڑھتے ہیں، اب ہم اگر ایک ایک لفظ کر کے سیکھیں گے، یہ گویا معانی کا نزول ہو رہا ہے تو ہمارے لیے. فرمایا جب اہل ایمان کے سامنے قرآن کی سورت آتی ہے تو منہم من یقول ایکم زادتہ هذه ایمانا، ان صورتوں اور آیات نے کس کے ایمان کو بڑھایا، کیا فرق پڑا سورت اترنے.
فرمایا جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہم یستبشرون، اور وہ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں۔ واما الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی بیماری قرآن کے اترنے پر اور زیادہ بڑھ جاتی۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، میں نے بارہا سنائی۔ فرمایا میری ہدایت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ زرخیز زمین جب بارش پر برستی ہے تو اس سے پھل پھول اور کھیتیاں کھلتی ہیں، اور جب بنجر زمین پر آتی ہے، شوریلی زمین پر، اس کا بنجر اور نمک اور زیادہ خراب، وہ اور خراب ہو جاتی۔ فرمایا میری ہدایت کی مثال۔ ایمان والوں کا حال یہ کہ قرآن اترا، احکام معلوم ہوئے، دل میں نادم ہوئی، یا اللہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا، توبہ کرتے ہیں، اب ہم بچیں گے۔ یہ ایمان والوں کی کیفیت۔ اور منافق وہ اور زیادہ ڈٹ جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اور نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، اور نیچے کی طرف، اس کی گندگی اور رجس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کی گئی، اس کی مثال نہیں۔ یہ وہ سیرت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک وہ سیرت ہے جو بندہ بیان کرے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے محبوب اور اپنے حبیب کی کوئی شان بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ اللہ نے مرتبہ بھی عطا فرمایا، اس مرتبے کو بیان کرنے والی ذات۔ ہم کیا سمجھیں گے آپ کا مرتبہ؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کی اونچی شان کو کیا سمجھ سکتے؟ اس کے لیے تو بھائی مستقل وقت چاہیے اور گھنٹوں چاہیے۔ میں بس صرف ترجمے پہ اکتفا کروں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس رسول آئے ہیں، تمہیں میں سے ہیں، اللہ نے جن سے بشر سے بنایا۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں نقصان دیتی ہے ان کے دل پہ بڑی گراں گزرتی۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا؟ ہماری تکلیف سے آپ کے دل اثر کو تکلیف، ہمارے نقصان سے آپ کے دل اثر کو صدمہ، ہماری خوشی آپ کی خوشی۔ آپ جب خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی کو دیکھ کر، آپ کو جو غم اور اندوہ کے بادل چھاتے، ہمارے گناہوں کے، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جمعرات اور پیر کے، کیا کیفیت ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری امت کے لوگ، یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے، ان کے یہ احوال۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو باتیں تمہیں نقصان پہنچانے والی تھیں وہ دل اثر پہ بڑی گراں گزرتی۔ حریص علیکم، تمہاری کامیابی کی بڑی شدید طلب رکھتے ہیں، بڑی طلب ہے یہ میری امت نجات پا جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام ایمان والوں پر آپ بڑے مہربان، بڑے رحیم ہیں، آپ کی ایسی شان۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ نہیں مانتے، پیٹ پھیرتے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل چھوٹا، آپ کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا رب ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ۔ اگلی سورت سورہ یونس ہے، جس کا 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے بعد نمبر آتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس کی 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ شروع میں قرآن کریم کی شان بیان فرمائی گئی اور رسالت کا اور کتاب کا انکار کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ لوگ اس وجہ سے تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک بندے کی طرف وحی کر دی، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سناؤ، یہ اپنے میں سے ایک رسول کے مبعوث ہونے پر تعجب کرنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی شانیں اور نشانیاں ذکر فرمائے گی، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، عرش کو پیدا فرمایا، وہ اللہ جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ، چاند کو نور کا ذریعہ بنایا، ہر ایک کی منزلیں مقرر فرمائی، اور چاند اور سورج کی منزلوں سے ہم سالوں اور مہینوں کا حساب لگا، ہماری سارا ڈیٹ، سارا روزگار بھی چاند اور سورج کے اس آمد و رفت کی منزلوں پر چل۔
رات بنائی تاکہ تم آرام کرو، دن بنایا روشن تاکہ تم روزگار کو کرو۔ سبحان اللہ۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ رات دن کا نظام نہ روشنی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ تھک کر چور ہو کر انسان نفسیاتی ہو جاتا، دماغ سے فارغ ہو جاتا، اس کی ٹینشن کی وجہ جھگڑتے لڑتے۔ اب ایسا وقت بنا، پوری دنیا رات کو کیا کرتی؟ آرام، ایک ہی وقت کھانا کا ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا ہے جی کہ کسی کے ہاں عصر کے وقت کھانا ہے، رات کو نہیں؟ سب کا ناشتے کا ٹائم، دوپہر کا لنچ کا، اور سب کا رات کا ایک ہی۔ اللہ تعالیٰ رات آرام کے لیے بنا دی، بلب آف کر دی، لائٹ آف کر دی کہ آرام کرو۔ لائٹ کے اندر آرام نہیں ہو، بندہ بے چین رہتا، اندھیرے میں آرام۔ یہ فطری آرام جو رات کے اندر سکون ہے وہ دن کے نیند میں نہیں آتا۔ دن کے اندر اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے اندر یہ وجعل اللیل لباسا لتسکنوا فیہ، اس لیے ہم فطری آرام کو حاصل، اور ہمارا ماحول بالکل الٹا ہوگا۔ رات کو جاگتے ہیں دیر تک، 12، 1، 2، 2:30، اور صبح کے وقت جو برکت والا وقت اس میں سوئے پڑے، نماز بھی گئی، روزگار بھی گیا، اور دوپہر کو اٹھتے بس برکتیں ختم ہو گئی، دن اور رات اور اوقات کی برکت۔ لیکن ایک ذمہ دار انسان، فرض شناس انسان، اپنے آپ کو، اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو پہچاننے والا، وہ فطرت کے نظام کو پہچانے گا اور اس کے مطابق چلے۔ فرمائیں جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیاوی زندگی پر ہی راضی ہیں، اسی پر مطمئن، ان کو یہی چاہیے، بس یہی آباد ہو جائے، یہی بنا لیں جو کچھ بنانا۔ والذین هم علی آیاتنا، پھر اسی وجہ سے کیونکہ ہماری ملاقات ہی نہیں چاہتے، ہمارے پاس آنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ہمارے احکام اور ہماری آیات سے بھی غافل۔ آگے چل کر فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا، چونکہ ہماری ملاقات کے متمنی نہیں، اس لیے بات میں کیڑے نکالتے، بات میں بال کی کھال اتارنے۔ کبھی کہتے ہیں یہ قرآن نے کوئی اور قرآن لے، کبھی کہتے ہیں اس حکم کو بدلے دوسرا حکم لائے، کبھی کہتے ہیں ہم اس کے مطابق کیسے چل سکتے ہیں، ہماری دکان کیسے چلے، ہمارا بزنس کیسے چلے گا، صاحب ہم زمانے کے ساتھ کیسے، کمیونٹی کے ساتھ کیسے، ہمیں تو دوش بدوش چلنا، بھانت بھانت کی بولیاں بول۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ خود نہیں بدلتے، قرآن بدلتے، یہ کیفیت۔ اس لیے فرمایا گیا، ان کی مذمت فرمائی، اور ان آیات سے پتہ چلا ہمارے پیدائش کا سب سے بڑا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لقاء ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اور جس سے ملاقات پسندیدگی کے ساتھ ہو گئی اس سے بڑا کامیاب شخص کوئی نہیں، اور جس سے منہ پھیر لیا گیا اس سے بڑا ناکام اور خسارے والا کوئی شخص نہیں۔ آگے اس صورت میں قل کہہ کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، بہت ساری قدرت کی ایسی نشانیاں ذکر فرمائی گئی۔ فرمائیے قرآن اس لیے نہیں کہ اس کو گھڑ لیا جائے، یہ گھڑی ہوئی بات نہیں، اگر یہ گھڑی ہوئی ہوتی تو یہ پہلے والی ساری کتابوں کی تصدیق کیوں کرتی؟ اس نے تو انجیل، زبور، داؤد کی تمام تعلیمات کی تصدیق، اور یہ اللہ کے احکام کو کھول کر بیان کرنے والے رب العالمین کی طرف سے۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر اس نبی یہ امی نے، جس نے کسی استاد، کسی ادارے، کسی جگہ کچھ نہیں پڑھا، اگر ان کے والد ہوتے تو لوگ کہتے جی والد کی تربیت کا اثر، دادا ہوتے تو کہتے جی دادا نے تربیت کی، انہوں نے پڑھایا لکھایا سکھایا، بڑے شاعر تھے۔ کوئی تربیت کرنے والا بھی نہیں رہا، ماں نہیں رہی، والد نہیں رہے، چچا نہیں رہے، دادا نہیں رہے، تنہا صادق اور امین، اور ایسا کلام لائے کہ دنیا کے تمام فصحا بلاغت والوں کو سب کو عاجز کر دیا۔ اگر انہوں نے خود بنایا ہے، تم دنیا کے سارے انسانوں اور جنات کو ملا کر اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ اگر تم سچے۔ دیکھو جی کیسا چیلنج، اگر انہوں نے گھڑا تم سب مل کر ذرا بنا کے لاؤ۔ ارے نبی امی نے ایسی کلام بیان کی، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم شاعر ہو، تم ادیب ہو، تمہاری ایک ایک بچی چھوٹی سی 6 سالہ بچی 100، 200، 300 اشعار ایک فل پتی بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتی، ایسی تمہاری فساد بنا، لاؤ ذرا بنا دو۔ لیکن آج تک قرآن کے اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ قرآن پاک کی حقانیت کی واضح اور کھلی دلیل ہے جو قیامت تک روشن رہے گی اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتی رہے گی۔
مزید شان بیان فرمائی قرآن کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ ہے، وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے جو روگ ہیں اندر کے سینوں کے، اس کی اصلاح کرنے والی شفا ہے۔ لیکن شفا کب ہوگی بھائی؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے اور عمل کریں۔ سیدھی بات ہے، اگر ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کے لائیں اور نہ دوا خریدیں نہ استعمال کریں تو وہ نسخہ شفا نہیں، وہ تو کاغذ کا ایک پلندہ ہے۔ وہ جبھی نسخہ شفا بنے گا جب دوا استعمال کریں۔ حالانکہ ڈاکٹر کی دوا سے شفا کوئی یقینی نہیں، وہ ایک تدبیر ہے، شفا اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی۔ اور قرآن پاک سے اپنے نفس اور روح کا کوئی علاج کرنا چاہے، شفا 100% یقین، اس میں کوئی گمان والی بات نہیں، اللہ نے اس کے اندر۔ لیکن ہے کوئی اللہ کا بندہ جو قرآن پاک کی اس نصیحت سے نصیحت، اس لیے فرمایا ہدن، یہ ہدایت ہے اور تمام ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، ساری چیزیں آسمان اور زمین کی اللہ کے لیے ہیں۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ملک۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو خالی اپنے خیالات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ انہم الا یخرصون، خالی قیاس آرائیاں اور اندازے لگانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حق اور تعلیمات اپنے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ سورہ یونس کے آخر میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی اسی استشہاد اور دلیل کے طور پر ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا باطل دنیا میں پاش پاش ہے، اور حضرت موسیٰ سے ٹکر لینے والا فرعون اور لشکر بھی غرق ہو گیا۔ جس طرح اللہ نے اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرمائی، اسی طرح قیامت تک اپنی طرف رجوع کرنے والے اپنے بندوں کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ اس سورت کے آخر میں صاف اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے میرے پیغمبر، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو اس سے پہلو تہی کرے گا اور راستے سے بھٹکے گا وہ اپنے اوپر، وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر مسلط بنا کے نہیں بھیجا گیا، تمہیں عمل کے لیے پکڑ کے لاؤں، تمہیں صرف راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، چلنا تمہارا خود ہے۔ آگے اس پارے کے آخر میں سورہ ہود کی چند آیات ہیں، اس کا انشاءاللہ بیان اگلے پارے کے درس کے ساتھ ہوگا، جس کے لیے انشاءاللہ ہم ہفتے کے دن دوبارہ بیٹھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے، تو اس بیٹھنے کی وجہ سے اپنی مغفرت اور اپنی رضائے کاملہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ آپ نے قرآن کریم کو موعظت بنایا، اے اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی شان شفاء لما فی الصدور ہے، مولا ہم آپ سے اس شفا کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہر قسم کے روگوں کا علاج فرما دے، یا اللہ قرآن کی برکت سے تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں کی اصلاح فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وسلم۔